خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سرکار غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شہباز آسمانی، ابو محمد شاہ، پیران پیر، میران میر، روشن ضمیر، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا، اور اس طرح روزہ رکھتے تھے جیسے آپ سحری سے پہلے ہی، سحری ختم ہونے سے پہلے ہی آپ دودھ پی لیا کرتے تھے۔ اب دن بھر آپ دودھ نہیں پیتے تھے، بلکہ آپ جو ہیں افطار کے بعد ہی دودھ پیتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارہ کے حافظ قرآن اب ہوئے، اور یہ پورے 18 پارے اپنے ماں کے وطن مبارک میں حفظ کیا تھا، امی کی تلاوت سن سن کر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت رات میں کرتے رہے، یعنی عشاء کے وضو فرماتے تھے، پھر رات بھر کبھی نہیں سوتے تھے۔ اس طرح آپ نے فجر کی یہاں تک اذان ہو جاتی تھی، پھر آپ نماز پڑھتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال تک اس طرح کیا کہ آپ روزانہ رات میں یہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک پورا مکمل ختم کیا کرتے تھے، اور اس طرح آپ نے 15 سال تک کیا۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 6 سال پہلے شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں ان قریب ایک ایسی ہستی دنیا میں آنے والے ہیں جن کا یہ فرمان ہوگا، قدمی ھذا علی کل رغبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے ولی ہیں سارے ولیوں کے گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم پر آپ تقریر کیا کرتے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 530 ہجری میں حضرت کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھا تھا، غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ ان کی یہ کرامت تھی کہ میں بیٹھا تھا اور اچانک مجھے چھینک آ گئی، بہت تیزی سے چھینک آ گئی، یہاں تک کہ میرے منہ کے اندر سے جو ہے بلغم نکل آیا، تو میں شرم کے مارے اپنے سر کو نیچے کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبداللہ سنو، کوئی بات نہیں، شرم کی بات نہیں، سنو، آج کے بعد سے تمہارے منہ سے، تمہارے ناک سے کبھی گندگی نہیں نکلے گی، کبھی تھوک نہیں نکلے گا، کبھی بلغم نہیں نکلے گا، کبھی کسی طرح کی کوئی ریٹ وغیرہ نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا گواہ ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، علماء کرام نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی، آپ جو ہے 137 سال زندہ رہے، مگر جب تک زندہ رہے کبھی بھی ان کے منہ سے بلغم نہیں نکلا، کبھی ریٹ نہیں نکلا، کبھی تھوک نہیں نکلا۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، نوجوان آیا، آنے کے بعد عرض کی کہ حضور میرے والد محترم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور میں خواب میں یہ دیکھا ہوں کہ والد محترم تکلیف میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جا، اور جانے کے بعد میرے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے والد محترم کے لیے تھوڑا سا دعا کر دیجئے تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے، ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حضور، والد محترم آپ کے مدرسے سے گزرے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ نوجوان چلا گیا، دوسرے دن پھر آیا اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کر کہ حضور
میں اپنے والد کو ایسی حالت میں پایا کہ وہ خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی شخص میرے مدرسے سے گزرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ تو معزز صاحبین کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت اونچی ہے، مگر دیکھیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے کا یہ عالم ہے، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنا راز اگر کسی سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کا پانی سوکھ جائے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنا راز اگر کسی پہاڑ پہ رکھ دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنا راز اگر کسی آگ میں ڈال دوں تو آگ بھی بجھ جائے گی۔ اور یہ ان کے اندر یہ کمالات کیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ غوث پاک سے پوچھا گیا کہ شیخ اے عبد القادر، آپ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ رسول کریم نے سرکار غوث پاک سے پوچھا، عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ سرکار غوث اعظم فرماتا ہے کہ حضور، میں عجمی ہوں اور یہ عربیوں کے سامنے مجھے تقریر کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا۔ دوسرے دن سرکار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے بھی 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اور حضرت علی کے لعاب دہن میرے منہ میں آنے کے بعد اس کے بعد سے میں ایسی تقریر کرنے لگا کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی تعداد میں میری تقریر لوگ سننے آئے، یہاں تک کہ ایک مجمع میں 70,000 سے زائد لوگ آنے لگے۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی تھے، یعنی اپنے والد کی طرف سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ حضرت امام حسن تک پہنچتا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تک پہنچتا تھا ان کی والدہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اسی طرح حسنی اور حسینی سید تھے، یعنی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے تھے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ اس سے تو اور ان کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے اولیاء اللہ ہے، بہت سارے اللہ کے ولی ہے، الگ الگ ہے، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شان تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے حساب سے ان کی کیریکٹر، ان کے کردار کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔